میں سے ہر ایک عمل کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ انسان کے سارے گناہ معاف کرانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ روزہ رمضان کا خاص عمل ہے۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ سے ثواب کی امید پر رمضان مبارک کے روزوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کرتا ہے۔ تراویح کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ کر کے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رمضان کی راتوں کے قیام تراویح کا اہتمام کرتا ہے، ایمان کی وجہ سے اور اللہ سے بدلہ اور ثواب کی امید کی بنا پر، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کرتا ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تراویح کی نماز کے ایک سجدے پر 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ تراویح کی نماز کے ایک سجدے پر، اب 20 رکعتوں میں کتنا سجدے بنتے ہیں؟ اگر انسان کوشش کرتا ہے، ہمت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور فضل کو بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آیا کہ جو بندہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، ایمان کی وجہ سے اور اللہ سے ثواب کی امید پر، فرمایا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا جو بندہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے 2 مقبول حجوں کا ثواب دیتا ہے اور 2 مقبول عمروں کا ثواب دیتا ہے۔ اب انسان اندازہ لگائے ایک حج پر کتنے لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، کتنا وقت لگتا ہے، کتنا سفر کرنا پڑتا ہے، کتنا مشکلات صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، کتنا اپنے گھر کاروبار سے دور جانا پڑتا ہے۔ یہ سارا کچھ بندہ برداشت کرتا ہے، حج کا اہتمام کرتا ہے، پھر بھی خطرہ لگا رہتا ہے، پتہ نہیں قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی وعدہ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ رمضان کے آخری عشرے میں سب کچھ سے ہٹ کٹ کے، سب کو چھوڑ چھاڑ کے بس میرا مہمان بن جائے اور میرے گھر میں میرے دروازے پر ڈیرا ڈال دے اور سب کو خیر باد کہہ دے اور کہہ دے کہ اللہ میں اب تیرا ہی ہو گیا ہوں، جب تک تو مجھے محبت نہیں دے گا، اپنی رضا نہیں دے گا، اپنی خوشی نہیں دے گا، گناہوں کی پلیدی، نجاست، گندگی، بے برکتی سے مجھے نجات نہیں دے گا، میرے سر سے گناہوں کا بوجھ نہیں اتارے گا، اس وقت تک میں تیرا دروازہ نہیں چھوڑوں گا۔ جب بندہ یہ عزم لے کر کے اللہ کے در پہ گھر میں ڈیرا ڈال دیتا ہے تو فرمایا اس بندے کے اعتکاف کا جو 24 گھنٹے گزرتے ہیں، ایک رات ایک دن، پھر ایک رات ایک دن، پھر ایک رات ایک دن، ہر 24 گھنٹوں میں، یہ حدیث پاک ہے، یہ بندہ جہنم سے اتنا دور کر دیا جاتا ہے جتنا زمین سے لے کر کے آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اس سے ٹرپل گنا، 3 گنا زیادہ 24 گھنٹے کے اعتکاف سے۔ ایک 24 گھنٹے گزرے اتنا جہنم سے دور، اور 24 گھنٹے گزرے اور اتنا دور، اور 24 گھنٹے گزرے اور اتنا دور۔ علماء نے اس حدیث کے تحت لکھا، گویا اللہ پاک بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جب بندہ اعتکاف کرتا ہے تو اس کا اور جہنم کا تو کوئی جوڑ، کوئی واسطہ رہتا ہی نہیں ہے، وہ جہنم سے بالکل دور کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ رمضان مبارک کا خاص عمل جو اعتکاف ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا گھر کعبۃ اللہ تعمیر کرو۔
اب تعمیر کرنے والا جو مستری کا کام کر رہا تھا وہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جو مزدور کا کام کر رہے تھے وہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ دو نبی اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، جب مکمل ہو چکا، بن گیا، تعمیر ہو چکا، دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، آئے اللہ ہم نے بنایا لیکن اس میں شاید کمیاں رہ گئی ہوں، کوتاہیاں رہ گئی ہوں، تو مہربانی فرما، اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ قبولیت کی دعا کر رہے ہیں۔ اب اللہ کی طرف سے کعبۃ اللہ کے بارے میں جو احکامات دیے گئے ہیں اس میں اور بھی بہت سارے کعبہ کے آداب اور احکام و مسائل بتائے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہا گیا ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، دونوں نبیوں کو، پیغمبروں کو اللہ نے حکم دیا ان طاہرا، دونوں تمہیں حکم ہے میرے اس گھر کو پاک رکھو، کعبۃ اللہ کو پاک رکھو، مساجد کو پاک رکھو۔ فرمایا ان طاہرا، تثنیہ کا صیغہ، تم دونوں پاک رکھو، بیتیا، میرے اس گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں۔ ابھی نماز کی بات نہیں کی، ابھی کسی اور عبادت نیکی کی بات نہیں کی، اعتکاف کی بات کی ہے کہ اعتکاف مسجد کے کاموں میں سے ایک مستقل کام ہے۔ اس لیے فرمایا دو نبیوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کعبۃ اللہ، اللہ کے گھر کو اعتکاف والوں کے لیے پاک رکھو۔ اعتکاف ایسا محبوب عمل ہے کہ جس وقت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتکاف والا مسئلہ حکم شریعت دیا گیا، اس سال سے لے کر کے وصال مبارک تک کسی ایک سال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ناغہ نہیں فرمایا۔ اگر ایک سال جہاد کی وجہ سے، جو آج کا دن ہے 17 رمضان، یہ 17 رمضان حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کا بھی دن ہے، وفات کا بھی دن ہے، اور یہ 17 رمضان غزوہ بدر کا بھی دن ہے۔ غزوہ بدر بھی رمضان میں ہوا ہے۔ ہم لوگ تو صبح شام مختلف قسم کے کھانے اللہ دیتا ہے، دودھ بھی موجود ہے، لسی بھی موجود ہے، سالن بھی موجود ہے، روٹی بھی موجود ہے، سحری بھی اچھے انداز کی اور افطاری بڑے اچھے انداز کی اللہ پاک ہمیں گھر میں دے رہا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے، ادھر جہاد کا موقع ہے، ادھر گھر سے باہر سفر کی حالت ہے، ادھر یہ نہتے ہیں، خالی ہاتھ ہیں، اسباب نہیں ہیں، اور دوسری طرف اسلحہ ہے، اسباب ہیں، ہتھیار ہیں، اور یہ 313 ہیں، وہ 1000 کے قریب ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیے، اس حالت میں جب مسلمان کھڑے ہوں گے کہ ادھر روزہ بھی رکھنا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ بھی ہے، اور ادھر کھانے پینے کی چیزوں کی بھی قلت ہے، اور ادھر اسلحہ اسباب کی بھی قلت ہے، تعداد بھی ان کی تھوڑی ہے، وہ ہر لحاظ سے زیادہ ہیں، تو ان کا رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ ان کے روزے کیسے ہوں گے؟ یہ کتنا للہیت والے ہوں گے، کتنے خلوص والے ہوں گے، کتنے اللہ سے محبت والے ہوں گے، کتنے قربانی والے ہوں گے، کتنے جذبے والے ہوں گے۔ ہم ان لوگوں کے نام لیوا ہیں، ہم اصحاب بدر والے ہیں، ہم ان کا نام لیوا ہیں جنہوں نے ان قربانیوں میں، اس ایثار میں، اس جذبے کے تحت بھی روزے نہیں چھوڑے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کا شکر کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں تو کتنی نعمتیں دی ہیں، اور ان نعمتوں میں آج اگر ہم اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں، سب چیز سے ہٹ کٹ جاتے ہیں، تو ہماری زندگی پر، معمولات پر کوئی اتنا بڑا اثر نہیں پڑتا، صرف تھوڑی سی ہمت کی بات ہے، اور اس پر جو ملنا ہے وہ میں اور آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ یہ صرف وہ بندہ اندازہ لگا سکتا ہے جو سمجھے کہ میں ابھی موت کا مہمان ہوں، میں ابھی قبر کا مہمان ہوں، میں ابھی آخرت میں کھڑا ہوں، میں اللہ کے سامنے ہوں، اور میرے اللہ نے مجھ سے زندگی کا حساب لینا ہے، اور مجھے جو نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں مجھ سے پوچھنا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ
اللہ فرما رہے ہیں ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے اس قیامت والے دن ضرور ضرور پکی پکی بات ہے کہ پوچھا جائے گا۔ ہم تو آج نعمتوں کو نعمت نہیں سمجھتے کہ بھی صحت بھی ایک نعمت ہے۔ آنکھ الحمدللہ صحت سے دیکھ رہی ہے، زبان صحت سے بول رہی ہے، ہاتھ پاؤں تندرست ہیں، دماغ تندرست ہے، کان تندرست ہیں، معدہ تندرست ہے، اور اللہ نے کھانے کی کتنی نعمتیں دی ہیں، پینے کی کتنی نعمتیں دی ہیں، بیوی بچے ہیں، احباب دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، خیر خواہ ہیں، کتنا ہمارا ایک اچھا خاصا الحمدللہ زندگی کا ایک سسٹم ہے اور کتنا خوبصورت ہے۔ اس پر ہم جتنا اللہ کا شکر کریں اتنا ہی تھوڑا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مسلمانوں نے تو کس قربانی کے ساتھ، کس حالت کے ساتھ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، جسم پر پورے کپڑے نہیں ہیں، سفر کی حالت ہے، دشمن کا حملہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا حکم چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعتکاف والی سنت اتنا پیاری ہے، ورنہ آپ کبھی کسی بھی دین کی کتاب کو اٹھا کے سنت کی تعریف پڑھیں۔ سنت کہتے کس کو ہیں؟ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اکثر کیا ہو، کبھی کبھی بلا وجہ چھوڑ دیا، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، بلا وجہ کبھی کبھی چھوڑ دی تاکہ امت پر فرض نہ ہو جائے، تاکہ امت پر فرض نہ ہو جائے۔ کبھی کبھی بلا وجہ بغیر کسی عذر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتیں جتنی ہم پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر پڑھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ کبھی چھوڑی نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم ہمیشہ پڑھیں، اس لیے کہ ہم محتاج ہیں اور ہمارے چھوڑنے سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس لیے چھوڑی تاکہ میری امت کا بھی کوئی بندہ نہیں پڑھ سکے گا، تو اس کے لیے میرے چھوڑنے والا نمونہ بھی موجود ہے۔ لیکن اعتکاف کو جو کہ ہے تو سنت، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوڑا نہیں۔ کبھی اعتکاف والا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب اعتکاف کا حکم آیا اس کے بعد کبھی چھوڑا نہیں۔ ہاں یہ تو ہے کہ پورے رمضان کا اعتکاف کیا، 30 دن کا تھا یا 29 دن کا تھا، پورے رمضان کا اعتکاف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن بالکل چھوڑ دینا ثابت نہیں۔ اگر میں عرض کر رہا تھا کہ کسی ایک سال جہاد کی وجہ سے چھوڑنا بھی پڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اتنے دنوں کا اعتکاف بعد میں کیا، حالانکہ سنت کی قضا نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی اہمیت بتلانے کے لیے کیا ہے۔ اس لیے جب بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اعتکاف کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، اعتکاف کا معنی ہوتا ہے جم جانا، ٹک جانا، جس کو آج کل کہتے ہیں کسی کے سامنے مطالبہ لے کر کے دھرنا دے کے بیٹھ جانا کہ میرا یہ مطالبہ ہے، میرے سر پر گناہوں کی گٹھڑی ہے، میں نے بڑی خطائیں کی ہیں، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، اے اللہ میں تیرے دروازے پر آج یہ مطالبہ لے کے آیا بیٹھا ہوں کہ مجھے پاک کر دے، مجھے معاف کر دے۔ یہ اعتکاف والے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا اعتکاف کے اندر یہ راز ہوتا ہے کہ رمضان کی پہلی آئی ہم نے نیکیاں شروع کی، اب روزانہ نیکیوں کے اندر ہم بڑھتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ترقی ہوتی جا رہی ہے، اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ 20 دن جب گزرے تو ہم اس لیول پہ پہنچ گئے، اس درجے پہ پہنچ گئے کہ ہمارا نیکی کے ساتھ اتنا انس ہو گیا، اتنا جوڑ ہو گیا، نیکی اتنا پیاری ہو گئی کہ اب ہمیں دنیا سے نفرت ہونے لگی، دنیا کی چیزیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، اس لیے ہم سب کچھ کو چھوڑ چھاڑ کے نیکی کے خالص ماحول میں اللہ کے گھر میں اعتکاف کی نیت سے آ کے بیٹھ گئے۔ یہ ہمارا جو رمضان کی پہلی سے کورس شروع ہوا تھا، یہ اس کورس کی کمال ہو رہی ہے، یہ اس کا انتہا ہو رہا ہے، وہ اپنے آخری درجے کو پہنچ رہا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ رمضان کی پہلی کو بھی ویسا تھا اور رمضان کی 20 کو بھی اسی لیول پہ کھڑا تھا اور رمضان کی 30 29 کو بھی اسی لیول پہ کھڑا تھا، تو اس کے لیے ہمیں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری انسانیت کے سردار محمد الرسول اللہ اور سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام یہ دونوں فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں یہ بندہ بد نصیب جو رمضان کی پہلی بھی اس کے لیے برابر
20 بھی اس کے لیے برابر اور اس کے لیے 29 بھی برابر۔ اس کے ایمان میں کوئی ترقی نہیں ہوئی، نیکیوں کے کام میں کوئی ترقی نہیں ہوئی، کوئی دنیا سے اس کو دوری نہیں ہوئی، دنیا سے اس کو اچاٹ نہیں ہوا کہ دنیا تو دھوکہ ہے، دنیا تو محض وہ نقشہ ہے۔ میرا ابو یہاں گزار گیا، آج کہاں ہے؟ دادا یہاں گزار گیا، آج کہاں ہے؟ پردادا یہاں گزار گیا، آج کہاں ہے؟ امیر امیر لوگ یہاں آئے جن کا طوطی بولتا تھا، جن کو اپنے عہدوں پہ ناز ہوا کرتا تھا، جن کو اپنی دھن دولت پہ ناز ہوا کرتا تھا، آج ان کی قبروں پہ جا کے دیکھو، سوا مٹی کے ڈھیر کے اور کیا نظر آئے؟ کوئی یاد کرنے والا نہیں۔ اولادوں نے انہیں کی کمائی ہوئی دولت پر عیاشیاں کی ہیں، شراب اور کباب کی محفلیں گرم کر کے اپنی آخرت برباد کی ہے۔ باپ دادا جب ناجائز دولت چھوڑ کے جاتے ہیں تو اولادیں اور نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، وہ بھی اپنی آخرت تباہ کر دیتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ اعتکاف والا عمل بڑا پیارا اور محبوب عمل ہے، اور اس عمل کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے مسجد میں بیٹھنے کی نیت کر لی تو بس پھر بغیر ضرورت شرعیہ کے، بغیر ضرورت طبعیہ کے اور بغیر ضرورت ضروریہ کے، ان 3 حالتوں کے علاوہ آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ضرورت شرعیہ ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، ضرورت شرعیہ ہے، غسل فرض ہو گیا، غسل کرنا پڑتا ہے، اور ضرورت طبعیہ ہے، پیشاب کرنا ہے، پاخانہ کرنا ہے، اور ضرورت ضروریہ ہوتی ہے اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسا واقعہ، مسجد گر جاتی ہے، کوئی اور ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے نکلنا پڑتا ہے، یہ ضرورت ضروریہ ہے جو حادثاتی طور پہ پیش آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مسجد سے اعتکاف والے کو نکلنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ کوتاہیاں ہوتی ہیں، تراویح کے بارے میں بھی اور اعتکاف کے بارے میں بھی۔ تراویح کے بارے میں ایک ہے اعتقادی بات، نظریاتی بات کہ میرا نظریہ ہے تراویح اتنی تعداد ہے، یہ نظریاتی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تراویح 20 رکعت ہے، یہ اسلام کا حکم ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ خلفائے راشدین کی سنت ہے، یہ پوری 1442 سال کا امت کا مجمع علیہ عملی گویا کہ تواتر ہے۔ میرا یہ نظریہ ہے، کسی کا کوئی اور ہو سکتا ہے، یہ نظریہ ہے۔ نظریے کے ساتھ ساتھ جو کوتاہی ہے ہمارے اندر وہ عمل میں ہے۔ وہ کیا کہ جس نے پڑھنی ہے تو پوری پڑھنی ہے، نہیں پڑھنی تو پھر 2 ہی نہیں پڑھنی، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ سمجھتے ہیں تراویحاں 20 ہیں، لیکن آپ 20 نہیں پڑھ سکتے، آپ 16 پڑھ لیں۔ آپ 16 نہیں پڑھ سکتے، آپ 12 پڑھ لیں۔ 12 بھی نہیں پڑھ سکتے، آپ 10 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں۔ جماعت سے نہیں پڑھ سکتے، اکیلے پڑھ لیں، ایک وقت میں نہیں پڑھ سکتے، کچھ عشاء کے بعد پڑھ لیں، کچھ تہجد کے ساتھ پڑھ لیں۔ لیکن یہ کیا ہے کہ پڑھنی ہے تو پوری پڑھنی ہے اور جماعت سے پڑھنی ہے، نہیں پڑھنی تو پھر بالکل ہی چھٹی۔ یہ ہماری غلطی ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے۔ بالکل ایسے ہی اعتکاف کے بارے میں اگر کرنا ہے تو پھر پورے 10 دن کا کرنا ہے، پورے 9 دن کا کرنا ہے اور سنت کی نیت سے کرنا ہے، نہیں کرنا تو پھر بالکل چھٹی۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی ہے کہ صرف ایک 24 گھنٹے کے اعتکاف پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بندہ جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے، اس سے 3 گنا۔ 24 گھنٹے کا اعتکاف، اب وہ 24 گھنٹے کا اعتکاف اسی 10 دنوں میں گزر رہا ہے تب بھی، اور اگر آپ 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکے، آپ 4 دن کا کر لیں، 2 دن کا کر لیں، 3 دن کا کر لیں، 7 8 جو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ کون سی بات ہے کہ کیا تو پورا کیا، نہیں کیا تو بالکل ہی چھٹی کر دی۔ ہمارے ہاں عربی کا ایک اصول ہے، ملا یدرک کلہ لا یدرک کلہ، اگر کسی کام کو آپ پورا پا نہیں سکتے تو پورا چھوڑ بھی نہ دیں، جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کریں، اللہ کو شوق تو دکھائیں، اپنا جذبہ تو دکھائیں۔ اس سال آپ 2 دن کا کریں گے، اگلے سال اللہ آپ کو 4 دن کی توفیق دے گا، اگلے سال آپ 4 دن کا کریں گے، پھر اللہ پاک آپ کو 8 دن کی توفیق دے گا۔ یوں آپ آگے بڑھیں گے، اور اگر بالکل شروع ہی نہیں کریں گے تو پھر آگے کیسے بڑھیں گے؟ اس لیے یہ ہمارے اندر کوتاہی پائی جاتی ہے، اور جو ساتھی اعتکاف کرتے ہیں ان کے اندر کئی ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اول تو یہ کہ مرد اگر اعتکاف کر رہا ہے
اور خدا نہ خواستہ اس کو دن کو یا رات کو سوتے ہوئے مسجد میں غسل کی ضرورت پڑ گئی ہے، غسل فرض ہو گیا ہے، جس کو ہم احتلام کہتے ہیں، احتلام ہو گیا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے جو ہی آنکھ کھلے فوراً وہیں بیٹھے بیٹھے وہ تیمم کرے۔ تیمم کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ اپنے پاس کوئی اینٹ پکی کچی، کوئی پتھر، کوئی چیز وہاں اپنے پاس رکھے، اور اگر وہ نہ ہو تو مسجد کی دیوار، مسجد کا فرش، اس پر تیمم ہو سکتا ہے۔ اسی وقت فوراً ہی دونوں ہاتھ دیوار پہ مارے اور دونوں ہاتھ دیوار پہ مار کے اپنے منہ پہ مل لے، پھر دونوں ہاتھ دیوار پہ مار کے اپنے دونوں بازو پہ مل لے، بس یہ تیمم ہو گیا۔ اب اگر اس کے لیے غسل کا انتظام کرنے کے لیے باہر بندہ ہے تو اس کو اطلاع کرے، چاہے فون کے ذریعے کرے چاہے زبان کے ذریعے کرے، بھی میرے اوپر غسل فرض ہو گیا، تم غسل خانے میری ضروریات غسل کا انتظام کرو۔ جب تک وہ انتظام کرتا ہے یہ وہیں بیٹھا رہے، چونکہ اس نے تیمم کر لیا ہے اس لیے اب یہ وہیں بیٹھا رہے، باہر نہ نکلے۔ جب ادھر انتظام ہو جائے اب یہ نکل کے جائے غسل کر کے فوراً واپس آئے، اور اگر کوئی اور بندہ انتظام والا نہیں ہے تو پھر یہ فوراً خود چلا جائے اور باہر جا کے اپنے غسل کا انتظام کرے، غسل کرے، واپس آئے۔ اسی طریقے سے عام طور پر وضو خانہ مسجد سے باہر ہوتا ہے۔ اعتکاف والی ادھر روٹی کھائی، اب نکل سکتا تھا شرعی ضرورت کی وجہ سے، طبعی ضرورت کی وجہ سے، اور یہ نکلا جا رہا ہے یہ کلی کرنے کے لیے۔ کلی کوئی شرعی ضرورت بھی نہیں ہے، طبعی ضرورت بھی نہیں ہے، جا رہا ہے یہ صرف کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے یا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے لیے۔ یاد رکھیے شرعی طبعی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اگر اس کے لیے نکلے گا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس کو چاہیے کہ اپنے کلی کا انتظام، اپنے ہاتھ دھونے کا انتظام کسی برتن میں مسجد کے اندر کرے۔ اسی طریقے سے کپ ہے یا کوئی پلیٹ ہے اس میں تھوڑا سا کوئی چیز لگی ہے، اب اس کو دھونا ہے، اس کے لیے جا رہا ہے اعتکاف والا، ٹوٹی پر میں کپ دھو کے آتا ہوں، پلیٹ دھو کے آتا ہوں، اس سے بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور وضو کے لیے بھی باہر تب نکل سکتا ہے جب وضو ایسے کام کے لیے کرنا ہو جو کام بغیر وضو کے نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ایک کام ایسا ہے جو مثلا تسبیح پڑھنی ہے، صرف درود شریف پڑھنا ہے، اب یہ کام بغیر وضو کے ہو سکتے ہیں، تو صرف ان کے لیے نکل کے وضو کرنا، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے پہلے سے وضو تو ہے لیکن طبیعت چاہتی ہے چلو بھی وضو نیا کر لوں، چلو بھی ہاتھ پاؤں بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے اور نئے وضو کا نیا ثواب حاصل کر لوں۔ اب اس کے لیے بھی اگر وہ مسجد سے باہر وضو کے نکلے گا تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ صرف اس وقت نکل سکتا ہے جب نماز کے لیے پہلے وضو نہیں ہے، اب نماز پڑھنی ہے تو قرآن مجید کی تلاوت ہے اور حافظ نہیں ہے، ہاتھ لگا کے قرآن کو پکڑ کے تلاوت کرنی ہے، دیکھ کے کرنی ہے، اب اس کے لیے وضو شرط ہے تو اب وضو کے نکلنا جائز ہے۔ جس وقت وضو شرط نہ ہو، فرض نہ ہو، اس کے بغیر اگر وضو کے لیے بھی نکلے گا تو اس کا اعتکاف خطرے میں پڑ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ جہاں بھی جس نے اعتکاف کرنا ہو علماء سے رابطہ رکھ کے مسائل پوچھ کر کے کریں، اللہ پاک عمل دے سنت